دوستوں، آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی نعمتیں ہم پہ نزول ہوتی ہیں۔ اللہ نے حکم کیا ہے کہ ہم سے مانگو، اور یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کی تلافی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ ایسے وقت میں جب پوری دنیا مصیبت میں ہے اور میرا ملک مصیبت میں ہے، ایک ایسی وبا ہے جس سے ہر شخص پریشان ہو گیا ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو اور اس دنیا کو اس عذاب سے بچا لے۔ ہمارے لیے اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ جو لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم جنگ لڑ کے ہرا دیں گے، یہ ہرانے اور جتانے کا مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہے۔ اللہ سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم لڑ نہیں سکتے اللہ کے اس عذاب سے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک عذاب ہے، عذاب الہی ہے۔ یہ سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں جب پوری دنیا پریشان ہے، اس ملک میں کچھ جاہل ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو بیمار ہے دماغی طور پر۔ کل میں نے ایک جاہل انسان کو، جو اپنے کو صحافی کہتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ پہلے وہ پریس کاؤنسل میں کوئی عہدیدار تھا، غبن کے سلسلے میں وہاں سے نکالا گیا پریس کاؤنسل سے۔ آج وہ بھکتوں کا نمائندہ ہے۔ کل اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا کہ ہم ہندوؤں کو ہولی نہیں منانے دی گئی، ہمارا تہوار نہیں منانے دیا گیا کہ ہم جوش خروش کے ساتھ ہولی کھیلیں، ہمیں نوراترا نہیں منانے دیا گیا جوش خروش سے، اور مسلمانوں کو رمضان کا تہوار منانے دیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کس قسم کا یہ جاہل انسان ہے؟ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، یہ تہوار نہیں ہے، یہ اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے جاہلوں کو اللہ انسان بنا دے، ان کے دلوں سے نفرتیں نکال دے اور یہ انسان بن جائیں۔ یہ وحشی جانور ہیں، کچھ ٹیلی ویژن پہ ایسے ہی بول رہے ہیں۔ اب جو مقدمے دائر ہوئے ہیں تو دیکھیے کیسے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ اس پوری انسانیت کے اوپر آ گیا ہے، پوری دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ حضرات بیمار لوگ ہیں۔ جب کسی ملک میں بیمار اور جاہلوں کے ہاتھ میں قوت آ جائے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے یہ نیوز دیکھی کہ تبلیغی جماعت کے حضرات نے، جن کو کرونا ہو گیا تھا، وہ پلازما دے رہے ہیں۔ پلازما آپ کو معلوم ہے یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ خون کا حصہ ہے۔ یہ خون جو ہے یہ RBC، WBC اور پلازما ملا کر خون بنتا ہے، یعنی خون دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پہ الزام لگائے تھے۔ اور یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس سے علاج ہو جائے۔ وہ اپنی صحت کا پرواہ نہ کر کے اور اپنے اوپر سارے الزامات سہنے کے بعد سب سے پہلے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پوچھیں کوئی جاہلوں سے کہ تم نے کیا کیا ان 2 مہینے میں، اس ہندوستان میں کتنی آگ لگائی تم نے، تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آئی؟ اور مجھے تو تبلیغی جماعت سے یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہے، زمین کے نیچے کی بات یعنی قبر کی بات، اور آسمان کے اوپر کی بات یعنی جنت کی بات۔ یہ دنیا کی بات کیوں نہیں کی آپ نے؟ آپ نے دیکھا کہ دنیا کیسی ہے؟ آپ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے قرآن کی سب باتیں سمجھاتے رہے، لیکن یہ بات بھی نہیں سمجھائی کہ اگر
اس زمین پر لوگوں کو مار کر جشن منائیں اور ایک دوسرے کا قتل کریں اور قتل کر کے خوش ہوں، تو آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر زمین پر فساد ہو اور قتل گری ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے تو اس کو روکو، اس کے ہاتھ روکو۔ آپ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ کیونکہ آپ ایک طرح کی جو تعلیم دے رہے تھے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا میں کتنے ہی آپ عبادت کر لیں، کتنے ہی اچھے لوگوں کو بنا لیں، اگر سیاسی بصیرت نہیں ہے تو وہ انجام ملے گا جو آپ کو ہوا۔ اگر آج مولانا الیاس صاحب یا مولانا یوسف صاحب ہوتے تو یقینی طور پر ایک فیصلہ کرتے، آپ کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت تلوار سے نہیں چلتی، ووٹوں سے ہوتی ہے۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ یہاں جب الیکشن کا وقت آتا ہے اور جب پاور دینی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سے مطلب نہیں ہے، ہم تو آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہیں اور زمین کے نیچے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا اسی زمین کے وہ لوگ سینکڑوں ہزاروں جانے کتنے ہندو مسلمان آپ کی حمایت پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کو آپ نے کتنا کمزور کیا ہے۔ آپ کبھی ان کے لیے بولے ہی نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ظالم لوگ حکومت میں آ گئے۔ آپ مجرم ہیں اس کے یا نہیں ہیں؟ اگر مولانا الیاس صاحب ہوتے اور مولانا یوسف صاحب ہوتے تو یقینی طور پر یہ کہتے کہ ہاں، اب ہم کو ان ظالموں کو، ان جاہلوں کو جو دماغی طور پر بیمار ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہم ہر اس ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، اگر اس میں اس ملک انسانیت ہے اور اس زمین سے محبت ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کم سے کم ایک فیصلہ تو آپ ضرور کریں، اور وہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کرونا کی بیماری کے بعد جس نے آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، ایک بہت ہی ایسا قدم جس کو دنیا سراہ رہی ہے، آپ یقینی طور پر جتنی مدد ہو سکے وہ کریے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں پہ رہ کر جو ڈاکٹروں نے کہا ہے اس سب پہ عمل کیجیے، اور سب اس چیزوں پہ عمل کیجیے جس سے کہ یہ وبا پھیلنے نہ پائے، انسانیت مرنے نہ پائے، انسان بھوکوں مر نہ جائے اور اس وبا میں آ کے کہیں اپنے کو ختم نہ کر لے۔ اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر الگ رہنے کو کہا جا رہا ہے تو الگ رہیے، اگر باہر نکلنے کی پابندی ہے جب تک حکومت نہیں کہتی مت نکلیے، لیکن یہ وبا تو ختم ہوگی۔ اس کے بعد جو وبا پھیلے گی اور جو وبا پھیلائی جا رہی ہے، نفرت کی جو آندھیاں چل رہی ہیں، اس میں ایک جوڑ ہو کر یہ فیصلہ کر لیجئے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہندو حضرات ہیں، ساری مسلم تنظیموں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اور یہاں تک کہ غیر مسلمانوں نے آپ کے لیے چلا کر آپ کے لیے آوازیں اٹھائی۔ اب ان کو جب اقتدار کا وقت دینے کا وقت آئے اور ان کو جب یہ کہا جائے کہ یہ ملک کے حاکم بنیں گے، اس وقت آپ صرف اپنی اصلاح نہ کرتے پھریے گا، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلہ کر لیجئے، اپنی جماعتوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اب اس ملک میں ان لوگوں کو نہیں آنے دیں گے جنہوں نے اس ملک کو ایک جہنم بنا کر چھوڑ دیا ہے، انسان کو مار کر جشن منا رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ میں اپنے بہت سے ہندو دوستوں کو جانتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں ان کے آگے کہ ایسے وقت پر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب وقت ان کا ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی۔ آپ تھوڑا آگے نکلیے، جو کچھ غلطیاں ہیں، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کو بھلا کر اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ سے کہیے کہ اس زمین کو پاک کر دے ایسے جاہلوں سے، ایسے لوگوں سے جن کے دماغ توازن بگڑ چکے ہیں، جو نفرت کی آندھی میں جھلس کر کوئلے بن گئے۔ ان سے بچنے کے لیے آپ دعا کریے، اور جب یہ کرونا کا وائرس ختم ہو جائے، انشاءاللہ جلد ختم ہوگا، تو اس کے بعد اس سماج کو بنانے کے لیے آپ برابر کے شریک ان کے ساتھ ہو جائیے گا۔ اس میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مستقل ٹیلی ویژن پر اور میڈیا پر آگ برس رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں نے مقدمے بھی دائر کیے،
اور وہ مقدمے ہم نے آپ نے نہیں کیے ہیں، بہت سے سیکولر ہندوؤں نے کیے ہیں۔ میں اپنے بہت سینئر وکیلوں سے جو ہندوستان کے بہترین دماغ ہے جو سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے سپریم کورٹ میں مقدمے کچھ دنوں کے لیے بند کر دیجئے، چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں جائیے، کچہری میں مجسٹریٹ کے سامنے یہ مقدمے لڑیے، اس لیے کہ مجسٹریٹ اور چھوٹی عدالت کا جج جو ہے نہ وہ گورنر بننے والا ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو مظلوموں کی آواز جلدی سنائی پڑ جائے، کیونکہ بڑی عدالتوں میں ابھی آواز پہنچنے میں بڑی دیر لگ رہی ہے، بڑی عدالتوں کو ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہے اور وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو کچھ دن کے لیے اگر صرف 25 سے 30 پرامننٹ ایمیننٹ لائر یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم سپریم کورٹ میں اور بڑی عدالتوں میں نہیں جائیں گے، ہم نے دولت بھی کما لی، شہرت بھی کما لی اور اپنے ہنر میں ہم اول بھی ہو گئے، تو اب جا کے چھوٹی چھوٹی عدالتوں پر ایسے لوگوں کو جو بیمار ہیں، جو دوسرے وائرل پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمے لڑیں تو شاید یہ ملک بچ جائے گا۔ لیکن اگر صرف اور صرف اسی بڑی عدالت میں، عدالت عالیہ میں اگر آپ نے کہا، وہاں آواز بہت دیر سے پہنچتی ہے، وہاں ابھی تک کشمیر کی آواز بھی نہیں پہنچی ہے، وہاں ابھی ان لوگوں کے اوپر بھی آواز نہیں پہنچی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں شیخ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے مقدمے بھی سنے نہیں گئے، ابھی آواز نہیں پہنچی ہے وہاں پر، ابھی نہ وہاں پہنچے گی۔ اس لیے چھوٹی عدالتوں میں جو وکلا ہیں، جو بہت مشہور وکلا جو سپریم کورٹ کے مانی گرامی وکلا ہیں، ان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ہم سب کو مل کر ایک نئے سماج کو بنانا ہے، ایک لمبی لڑائی لڑنی ہے، اس میں وکلاؤں کا بھی ہاتھ ہونا گا، اس میں ہمارا ایسے معمولی لوگوں کا بھی ہاتھ ہوگا، اور خاص طور سے یہ تبلیغی جماعت جو پوری انٹرنیشنل جماعت ہے، اس کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں کچھ تبدیلی لانا پڑے گی۔ یاد رکھیے گا، اگر سیاسی بصیرت نہیں ہے تو آپ کے لیے ملک اور یہ زمین اور یہ دنیا آپ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ اس لیے سیاسی بصیرت بہت ضروری ہے۔ میں نے جو باتیں کہیں، میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب میں ایسے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں سوشل میڈیا پر، اور جس طریقے سے آگ لگائی جا رہی ہے اور بڑی عدالتوں کے پاس آواز سنائی نہیں پڑ رہی ہے، اس وقت مجھے دکھ ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے بہت بڑی تعداد اپنے سیکولر ہندو بھائیوں پہ ناز کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اس ملک کا جو خواب میرے بزرگوں نے دیکھا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم سب لوگ مل کر ایک کوشش کریں گے۔ ہم کرونا سے بھی جیتیں گے، کرونا سے بھی نجات ملے گی، اور دوسرے وائرل جو یہاں پھیلائے جا رہے ہیں اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔